الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب مل کے بآواز پڑھ لیجئے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور مالک کوثر احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج ہمارا فہم دین کورس بسلسلہ درس صراط مستقیم انعقاد پذیر ہے۔ رمضان المبارک کی 6 تاریخ اور بالخصوص جمعۃ المبارک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم بات کریں گے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین طریقہ زندگی۔ خالق کائنات سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس یہی خواہش ہے کہ حضور کے ثنا خوانوں میں سے میرا بھی نام آ جائے۔ بے شمار ہمارے اکابرین نے اپنے آقا رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر بے شمار کتب لکھی، اپنے اپنے انداز سے لکھی اور ہر زاویے سے لکھی گئی۔ ہماری تو اتنی جرت نہیں کہ ہم یہ لکھ سکیں یا بول سکیں، بس ایک چھوٹی سی حاضری لگانا مقصود ہے کہ خالق کائنات اپنے پیارے محبوب کی سیرت پر بات کرنے کی توفیق بخش رہا ہے، تو اس خالق کائنات سے دعا ہے کہ وہ ہمیشہ حضور کی سیرت کو اپنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی معاشرے عالم گزرے ہیں ان کی زندگییں نامکمل گزری ہیں۔ مشاہیر عالم جتنے بھی گزرے ہیں ان کی زندگییں ادھوری زندگی گزری ہیں، ناکامی والی زندگیاں گزری ہیں۔ مثلاً کہ ایک سائنسدان ہے جس کا نام نیوٹن ہے، وہ جب دنیا سے جانے لگا تو کہنے لگا کہ کاش زندگی وفا کرتی تو میں یہ کر جاتا، اور بعد میں آنے والے لوگ بھی یہی کہتے رہے اور کہتے ہیں کہ اگر اس کے ساتھ زندگی وفا کرتی، موقع مل جاتا تو وہ بہت کچھ انسانیت کے لیے کرتا۔ اسی طرح آئنسٹائن ایک سائنسدان گزرا ہے، وہ بھی اس کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ لوگ اس کو انبیاء کی طرح مانتے ہیں۔ غیر مسلم لوگ اور یورپ کے لوگ جو ہیں اس کی بڑی قدر کرتے ہیں، بڑی لگن اس کے ساتھ ہے ان کی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس نے سائنسی لحاظ سے بے شمار کارنامے سر انجام دیے ہیں، لیکن جب وہ دنیا سے جانے لگا اس نے بھی کہا کہ کاش میں زندگی وفا کرتی تو میں سب کچھ کرتا، میں بے شمار چیزیں آپ کے سامنے رکھتا۔ اور بعد میں آنے والوں نے بھی کہا کہ اور کہتے ہیں کہ اگر زندگی اس کے ساتھ وفا کرتی، زندگی کے چند دن اور مل جاتے، کچھ قرض گزرتا۔ اسی طرح وہ تیمور لنگ ہے، وہ بھی ایک فاتح گزرا ہے پوری دنیا کا، اس کے متعلق بھی یہی ہے، اس کے مزار پہ بھی لکھا ہوا ہے یہ فاتح پوری دنیا ہے، پوری ورلڈ کا یہ فاتح ہے۔ اس کے متعلق بھی یہی ہے کہ اگر وہ اس زندگی اس کے ساتھ وفا کرتی تو پھر کچھ کر گزرتا۔ اسی طرح بے شمار تاریخ کے اندر آپ دیکھیں گے انسانوں کی زندگییں کہ جو ان کی زندگی ہیں نامکمل زندگی گزری ہیں،
لیکن اس کائنات میں ایک ایسی ذات گزری ہے، ایسی شخصیت گزری ہے جس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے خود بھی اعلان بلکہ فرمایا، جو موجود تھے انہوں نے بھی اعلان کیا، اور قیامت تک جو بھی آئے گا وہ بھی اعلان کر رہا ہے کہ انہوں نے اپنے آنے کا حق بھی ادا کر دیا اور اللہ کا دین بھی مکمل کر دیا اور اللہ کا مکمل پیغام بھی پہنچا دیا۔ وہ واحد ذات اگر ملتی ہے تو کملی والے محبوب کی ذات ملتی ہے۔ 1,24,000 کم و پیش صحابہ کا مجمع ہے۔ حضور علیہ السلام نے اعلان کیا، صحابہ مجھے بتاؤ کیا جو پیغام میں لے کر آیا وہ اللہ کا حکم لے کے آیا تم تک پہنچایا کہ نہ پہنچایا؟ سب نے کہا یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا ہے، اللہ نے جس مقصد کے لیے مجھے بھیجا میں نے مقصد پورا کر دیا، آج دین مکمل کر دیا، ہر کام ہی مکمل کر دیا۔ ہم جتنا مرضی سائنسدانوں کے پیچھے بھاگیں، سائنسدان تو خود بالآخر کہتے ہیں کہ میری اگر زندگی وفا کرتی تو میں کچھ کر گزرتا، لیکن وہ سائنسدان آخر میں یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے نبی امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی ذات ہیں، ان کے اندر ایسی صفات ہیں کہ جو وہ کرنا چاہتے تھے انہوں نے مکمل طور پر کر ہی لیا۔ بلکہ ایک انگریز تھا، وہ ہر وقت اپنے سر کو، بالوں کو تیل کے ساتھ تر رکھتا، یعنی کہ چوپڑ کے رکھتا تیل کے ساتھ۔ لوگوں نے کویشچن کیا، سوال کیا کہ آپ مجھے بتائیے آپ کیوں ہر وقت اپنے سر کو تیل لگاتے ہیں؟ وہ انگریز کہنے لگا میں اس لیے لگاتا ہوں کہ میں نے سوچا، سرچ کی کہ یہ آخری نبی جو آئے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ایک شخصیت تھی، ایک شخص تھے، ایک ہی ذات تھی کہ ایسی کون سی سوچ ہے کہ جو پوری دنیا پہ چھا گئی، جدھر دیکھو ان کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ حقیقت کا تو اسے یہ نہیں پتا تھا، اس نے ظاہر کو دیکھا کو میں نے تلاش کیا آخر ان کا کون سا عمل ہے جو میں بھی اپناؤں گا تو میرا دماغ بھی تیز ہو جائے گا، میری سوچ تیز ہو جائے گی، میری ذہنیت اچھی ہو جائے گی، میرا فہم اچھا ہو جائے گا، میرا بھی اچھے سے اچھے فارمولے تیار کر سکوں گا، میں بھی پوری دنیا پہ چھا جاؤں گا۔ اس کا نظریہ یہ ہے کہ میں نے کملی والے محبوب کو دیکھا وہ کر رہے ہیں تو میں نے بھی اپنے سر کے اوپر تیل لگانا شروع کر دیا۔ اب انگریز بھی یہ چیزیں تسلیم کر رہا ہے، سائنسدان بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ کملی والے محبوب ایک ایسی ذات ہیں جو اللہ نے جن کو مکمل اور اکمل بنایا، جن کو بالکل ہر معاملات میں مکمل طور پر اللہ نے بنایا۔ باقی کائنات میں ہر کوئی بندہ شکوائی کرتا ہے، میں یہ بھی نہ کر سکا، میں وہ بھی نہ کر سکا، لیکن کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا فلاں کام رہ گیا ہے۔ ہر ایک نے کہا کہ اے محبوب آپ نے سچ فرمایا، جس مقصد کے لیے آپ کو اللہ نے بھیجا تھا آپ نے وہ مقصد پورا کر دیا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اللہ کا قرآن تو صاف صاف فرما رہا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہاری زندگی گزارنے کا جو بہترین نمونہ، بہترین ماڈل، بہترین جو آئیڈیل کوئی ذات ہے تو وہ کملی والے محبوب کی ذات ہے۔ ان کی سیرت پڑھو اور سورت پر عمل کرو۔ یہ دو چیزیں ہیں، ایک چیز یہ ہے کہ ہم سنت اپنا کر اللہ سے برکتیں حاصل کرتے ہیں، ایک تو یہ بات ہو گئی کہ یعنی کہ اگر سنت کو اپنائیں گے اللہ تعالیٰ 100 شہید کا ثواب بھی عطا فرما دے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں کہ جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے میں کل قیامت کے دن اس کو جنت میں لے جاؤں گا، اس کو جنتی بنا دوں گا۔ یہ برکات اور فوائد روحانی طور پہ تو بے شمار ہیں۔ کیا ہمیں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو اپنائیں گے کیا اور بھی کوئی فائدہ ہوگا؟ جسمانی فائدے بھی ہوں گے۔ اس کے بھائی دو پہلو ہیں۔
ایک پہلو برکتوں والا ہے، جس کے متعلق فرمایا جاتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ بندہ کامیاب ہو گیا، نجات پا گیا۔ یہ کامیابی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ایک تو یہ ہو یعنی کہ ایک ہے فیز 1 اور ایک ہے فیز 2۔ فیز 1 جو ہے یہ ہے برکتیں، فیز 2 جو ہے وہ ہے کہ سائنس بھی اس بات کو تسلیم کر رہی ہے کہ حضور کے طریقے کو اپنا کر بندے کو فائدے مل سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بے شمار صفات سے نوازا ہے جو انسان کی سمجھ سے بالا تر ہیں۔ ہم حضور کی اگر ایک ایک ادا کی بات کرنا شروع کریں گے تو میں کہتا ہوں کہ میری زبان جو ہے وہ تھک سکتی ہے، یا کہہ سکتا ہوں کہ سب کچھ ختم ہو سکتا ہے، تو حضور کی صفات ختم ہو سکتی نہیں ہے۔ ان میں سے ہم ایک کے آج بات کرتے ہیں کہ جو سائنسی طریقے سے، اچھا ہم نے سائنس کو سمجھ لیا کہ سائنس پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ بھئی سائنس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو مشاہدات، پیمائش، تجربات کے ذریعے حاصل کیا جائے، ایسے علم کو سائنس کہتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بنایا ہے نا، اس کو تجربہ کر کے یا مشاہدہ کر کے یا اس کی پیمائش کر کے جو چیز اس کا نچوڑ نکلتا ہے نا، اس کو علم سائنس کہتے ہیں۔ ہم نے سائنس کو دین سے دور کر دیا۔ بھائی سائنس بھی جو ہے یہ مصطفیٰ جن رحمت کے تابع ہے، حضور کی شریعت کے تابع ہے، اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی مخلوق کی ایک سرچ ہے۔ بس یہ نہیں کہ وہ ایک خدائی علیحدہ بن گیا، وہ ایک نبوت، ایسا معاملہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ سب کچھ میرے نبی علیہ السلام کے قدموں پہ آتی ہے، اور سائنس کی وہاں تک تو کہتے ہیں کہ انتہا ہوتی ہے جہاں تک میرے محبوب علیہ السلام کے قدم ہوتے ہیں۔ آج ہم بات کرتے ہیں صرف ایک بات پر کہ کملی والے محبوب سوتے کس طرح تھے۔ بھائی سونے کے طریقے ہیں، بے شمار ہیں۔ ایک بندہ سوتا ہے چٹ سوتا ہے، ایک پٹ سوتا ہے، ایک بندہ دائیں جانب سوتا ہے، ایک بائیں جانب سوتا ہے۔ جس کو کہتے ہیں نا چٹ سونا، وہ اس کو کہتے ہیں سیدھا سونا۔ جس کو کہتے ہیں نا پٹ سونا، اس کو کہتے ہیں یہ الٹا سونا۔ اور ایک ہے دائیں جانب سونا، ایک ہے بائیں جانب سونا۔ اب یہ 4 طریقے ہیں ممکنہ طور پر سونے کی، جو 4 صورتیں ہیں وہ ممکنہ، وہ 4 صورتیں ہیں۔ یعنی کہ ایک ہو گیا سیدھا سونا، یعنی چٹ سونا، انسان سوتا ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ 4 طریقوں سے انسان سوتا ہے۔ میں بعد میں بات کروں گا میرے کملی والے محبوب اگر سو رہے ہیں تو ان کا انداز کس طرح کا، اس کا فائدہ کتنا ہوگا۔ اب انسان سوتا ہے سیدھا سوتا ہے، یعنی کہ اس کا منہ جو ہے نا آسمان کی طرف ہے، اور جو اس کی کمر ہے وہ زمین پہ ہے یا بیڈ پہ ہے یا چارپائی پہ، گدے پہ، جس جگہ پہ بھی ہے۔ اب وہ سوتا ہے اس طرح۔ تو جب یہ سوتا ہے تو انسان کی جو کمر ہے، ریڑھ کی ہڈی جو ہوتی ہے نا، یہ درمیان وہ کمر کے قریب جا کے وہ خم کھا جاتی ہے، یعنی اندر کی طرف ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پیٹ کا وزن اس کمر کے ساتھ باندھا ہوا ہے، یعنی کہ اگر جسم کے کسی اور حصے پر باندھنا چاہتا تو باندھ سکتا تھا، لیکن آج سائنسی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ کملی والے محبوب کے رب نے یہ جو ریڑھ کی ہڈی بنائی ہے، وہ ہڈی جو کمر کی جو حصہ ہے وہاں پہ جا کے وہ پیٹ کو باندھا ہے کہ تاکہ پیٹ کا وزن جو ہے نا یہ کمر جو ریڑھ کی ہڈی اٹھا سکے۔ یہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم سیدھا سوتے ہیں تو پیٹ کا وزن اوپر آ جاتا ہے۔ کئی لوگوں کا وزن پیٹ کا 5 کلو ہوتا ہے، کسی کا 10 کلو ہوتا ہے، کسی کا 20 کلو ہوتا ہے۔ جب یہ معاملہ ہوتا ہے نا تو پیٹ تو اوپر آ گیا۔ جب کسی ٹیڑھی چیز کے اوپر آپ وزن ڈالیں گے تو وہ خود بخود سیدھی ہونی شروع ہو جائے گی، لیکن جب سیدھی شروع ہوگی تو وہ جو بندے کی کمر کے اندر مورے جو ہوتے ہیں، ان کے اندر جو سپیس ہوتی ہے، ایک طرف سپیس ہوتی ہے، ایک طرف وہ قریب ترین ہوتے ہیں۔ جب یہ سپیس ختم ہوتی ہے، سیدھے ہو جاتے ہیں، تو وہاں پہ درد شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں تو یہ کندھے کے قریب تک درد شروع ہو جاتی ہے، یہاں پھر وہ پیٹھ کے قریب درد شروع ہو جاتی ہے۔ اس طرح کا یہ نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سونے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان سوتا ہے الٹا سوتا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ پٹ سونا۔ انسان کا منہ نیچے ہوتا ہے لیکن پشت اونچی ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیٹ کے معدے کے ساتھ کچھ آنتیں رکھی ہوئی ہیں جو جلی نما کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں۔ ان میں سے خون جو ہوتا ہے وہ گردش کرتا ہے، ان میں خون سپلائی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ انسان جب الٹا سوتا ہے تو وہ
جو آنتیں ہوتی ہیں، جو شریانیں ہوتی ہیں، یہ خلا میں ہو جاتی ہیں، تو وہ بھی انسان کو نقصان ہوتا ہے، انسان کو بے شمار. یہی بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسان کے گچھے بن گئے ہیں. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب میرے پیٹ میں یہ گچھے بن گئے ہیں تڑیوں کے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپریشن بنے گئے. ڈاکٹروں نے یہ کہا ہے کہ اکثر انسان اگر یہ بیمار ہوتا ہے یا یہ شریانوں کے گچھے پیٹ کے قریب بن جاتے ہیں تو اس کا وجہ یہ ہے کہ سونے کا طریقہ درست نہیں ہے، وہ الٹا سوتا ہے. اور حضور علیہ السلام نے اس کو سونے کا طریقہ بتایا، یہ کہ جہنمیوں کا سونے کا طریقہ جو الٹا سوتا ہے، یہ بھی پتہ چلا کہ نقصان دہ ہے. اور تیسرا طریقہ ہے کہ انسان بائیں جانب سوتا ہے، دائیں جانب نہیں، بائیں جانب ہے، یعنی لیفٹ سائڈ پہ سو جاتا ہے. جب وہ سوتا ہے تو کیا نقصان ہوتا ہے کہ بندے کا قلب اس طرف ہوتا ہے، جب اس طرف وہ وزن ڈالتا ہے پورے جسم کا جو وزن ہوتا ہے قلب کے اوپر آ جاتا ہے، انسان کو ڈرونے خواب شروع ہو جاتے ہیں. اب کوئی بھی بندہ اندازہ کر لے پریکٹیکلی طور پر، کوئی پمپ ہوتا ہے یا موٹر ہوتی ہے، وہ نیچے ہو، اس کے اوپر ایک منزل ہو، 2 منزلیں ہوں، 3 منزلیں ہوں، اس کو جب سپلائی خون کی کرنا پڑتی ہے تو کتنی مشکل طریقے سے کرنی پڑتی ہے. اگر وہی پمپ اوپر ہو، وہ نیچے بھی آسانی سے سپلائی کر دیتا ہے، اوپر بھی سپلائی ٹھیک کر دیتا ہے. جب انسان یہ بائیں جانب سوتا ہے تو نقصان یہ ہوتے ہیں کہ انسان کے لیے کہ وہ دل جو ہوتا ہے، یہ پمپ ہے، اس سے ہی سارے وجود کے اندر خون کی جو شریانے اس کے اندر خون داخل ہوتا ہے. تو انسان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ڈرونے خواب آتے ہیں. اور انسان کو سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈرونے خواب آتے ہیں، کوئی اٹھائے وہ اٹھتا ہی نہیں ہے. ماں آواز لگائے بیٹا اٹھ جا، وہ اٹھتا ہی نہیں ہے. الارم لگایا وہ اٹھتے نہیں. اگر ماں زبردستی اٹھائے بھی تو بیٹا کیا کرتا ہے، اماں ابھی ٹھہر جو میں اٹھتا ہوں، مجھے ہوش آ لینے دو. بڑی دیر کے بعد اٹھتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا سونے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے سونے کا انداز ٹھیک نہیں ہے. لیکن جب کوئی بندہ دائیں جانب سوتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے، دل اوپر ہوتا ہے، سارا وجود جو ہوتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے، اس کی جو دل کے اوپر کوئی وزن نہیں آتا، اور یہ حصہ خالی بھی ہوتا ہے، معدے کا رخ بھی اس طرف ہو جاتا ہے. تو انسان کو کسی قسم کا کوئی ڈرونا خواب بھی نہیں ہوتا، کسی قسم کا کوئی مسئلہ بھی نہیں آتا ہے گا. اور انسان کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان سویا ہوتا ہے، ذرا سا دروازہ کھٹکے تو فوری طور پر انسان کی آنکھ کھل جاتی ہے. یہ نہیں کہ وہ مستی سے سویا ہی سویا، کوئی قریب اس کے کوئی ڈول بجائے تو اٹھتا ہی نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہوگی. چھوڑا سا دروازہ کو کھٹکھٹائے گا فوری طور پہ اٹھے گا. کس کی وجہ سے؟ کہ اس کے سونے کا انداز بالکل ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ طریقہ اس کو یہ کہ اس کو ڈرونے خواب نہیں آئیں گے. اور تیسرا سب سے بڑا بینیفٹ اس کو یہ ملے گا دائیں طرف کروٹ لے کر سونے کا، کہ انسان اگر صرف 5 منٹ سوئے گا تو انسان کو اتنا سکون ملے گا، ایسے ہوگا جیسے اس نے 3 گھنٹے سویا ہے، 5 گھنٹے سویا ہے، یعنی فریش جلدی ہو جائے گا. اب یہاں پہ سائنس کہتی ہے، سائنس اور ڈاکٹر میڈیکل طور پر جتنے بھی پروفیسر ڈاکٹر وہ بھی کہتے ہیں، اگر انسان سونے کا طریقہ اپنا درست بنا لے تو بے شمار بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سوئے ہیں. کس طرح سوئے ہیں؟ یہ دائیں کروٹ سوئے ہیں. آپ اپنا یہ دستے مبارک، ہاتھ مبارک اپنی رخسار کے نیچے رکھتے اور اس طرح لیٹ جاتے، اور بایاں جو ہاتھ ہے یہ اپنے یہاں پر ران کے اوپر رکھ کے آرام فرماتے. یہ طریقہ میرے نبی علیہ السلام کا ہے. اگر ہم یہ نبی علیہ السلام کے اس طریقے کو اپنائیں گے کہ یعنی کہ ثواب کی نیت سے، تب بھی بے شمار فائدے ہیں. اگر ہم اپنے اعضاء کو درست رکھنے کے لیے اپنائیں گے تب بھی بڑے فائدے ہیں. تو پتہ چلا کہ انسان جتنی مرضی دور چلا جائے لیکن اس کو پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے جو نقش ہیں وہاں پہ آنا ہی پڑے گا. جب وہ آئے گا تو انسان کامیاب ہو جائے گا. ہمیں آج سے عہد کرنا چاہیے کہ ہم حضور علیہ السلام کے ہر سنت کو اپنائیں، ہر سنت کو اپنائیں. اگر دنیا میں کامیاب ہونا ہے تو ہر سنت کو اپنائیں، کیونکہ کائنات میں کوئی ایسا بندہ نہیں جو مکمل ہو. اگر کوئی مکمل ذات ہے، میرے اور آپ کے کملی والے محبوب کی ذات ہے، اور وہ کس نے عطا کیے؟ خالق کائنات نے عطا کیے. اگر ہم ان کے مطابق سو بھی جائیں گے تو فائدہ یہ ہوگا، عذاب بھی درست ہوں گے، بیماریوں سے بھی محفوظ ہوں گے، اور اللہ ثواب بھی عطا فرما دے گا. انشاءاللہ ہم پھر کبھی حضور علیہ السلام کے ایک انداز پر ہم بات کریں گے. سائنسی طور پر بھی بات کریں گے، اور روحانی طور پر بھی بات کریں گے، جسمانی طور پر بھی بات کریں گے، معاشرتی نظام پر بھی بات
کریں گے کہ حضور علیہ السلام کس کس چیز کو اپناتے ہیں اور ہم کس کس چیز کو ترک کرتے ہیں، اور جس نے حضور کے طریقے کو اپنا لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا دنیا میں بھی بھلا فرما دیا اور آخرت میں بھی اللہ عزتوں سے بھی نواز دے گا اور جنت بھی عطا فرما دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔